عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نذير له ولا مثال له ولا مثل له، ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى جل وعلا شانه، وعم لوانه وعز برهانه في كلامه المجيد والفرقان الحميد بلسان حبيبه سيد المرسلين. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب
المرسلين تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اخلاص اور محبت کے ساتھ بلند آواز سے کروں گے صاحب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سلام اس ذات اقدس پر، سلام اس ذات اقدس پر جو والی تھی یتیموں کی. سلام اس روح انور پر جو حامی تھی غریبوں کی. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ اسرار ہے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھا ہے. سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی. سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں.
سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے دریا فیض کے جس نے بہا ڈالے، سلام اس پر کہ جس نے رحم کے دریا بہا ڈالے۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، قابل سب تکریم و تعظیم بہنیں، بیٹیاں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے کتنا بڑا کرم فرمایا، کتنی بڑی بندہ نوازی فرمائی، عنایت فرمائی، مہربانی فرمائی۔ اللہ پاک نے اپنے ذکر خیر کے لیے اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے ہم سب کو اکٹھا فرما دیا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے، ہم سب کی خطاؤں کو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، ہماری بدعمالیوں کی، ہماری روح سیاہی کی ہمیں سزا نہ دے، ہمیں معافی عطا فرما، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام اور امتی بنا۔ وقت بڑا نازک بیت رہا ہے، حالات دن بدن پریشان کن۔ آج کے اخبار کی بھی خبر ہے، کراچی میں ہنگامے اتنے جاری ہیں کہ ایک ایک دن میں 15 آدمی یوں ہی ہلاک ہو رہے ہیں۔ مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، مسلمان کو ذبح کر رہا ہے۔ کوئی وجہ بتاتا ہے، کوئی اس کی وجہ بتاتا ہے۔ جب میں نے اللہ سے قرآن سے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے تو مجھے جواب ملا، ظہر الفساد فی البر والبحر، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خدا بند کریم کی ذات فرماتی ہے، لوگوں تمہاری بدعمالیوں سے، تمہاری بد کرداریوں سے، تمہارے جھوٹ بولنے سے، تمہاری غلط نیتوں کی وجہ سے زمین میں، زماں میں، خشکی میں، تری میں، ہوا میں فساد مچ گیا۔ پہلے مسلمان رات کو توبہ کر کے سویا کرتے تھے، نہ جانے صبح اٹھوں گا کہ نہیں یا رات کو ہی موت آ جائے گی، استغفار کرتے ہوئے سویا کرتے تھے، قرآن کریم تبارک الذی پڑھتے ہوئے عورت مرد سویا کرتے تھے۔ آج بدقسمتی سے سوتے وقت بھی ٹیلی ویژن بھی سی آر کنجری کا گانا بجانا، صبح کو بھی گانا بجانا۔ اللہ پاک کہتے ہیں زیادتی نہ کرو، بدماشی نہ کرو۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون، فرشتوں سے پوچھا تم کدھر چلے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، ایک مجرم قوم کی طرف چلے ہیں، ایک باغی قوم کی طرف چلے ہیں، ایک نافرمانی کرنے والی قوم کی طرف چلے ہیں۔ تم جا کے کیا کرو گے؟ لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین۔ خدا کہتا ہے فرشتوں
فرشتے کہتے ہیں آسمان سے پتھر برسیں گے، نوکدار پتھر برسیں گے، پتھروں پہ نام لکھے ہوئے آئیں گے، یہ فلانے کو لگے، یہ فلانے کو لگے۔ نیچے سے زمین آسمان کی طرف گئی، اوپر سے پتھر برسے، ساری قوم کی قوم برباد ہو گئی۔ فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرَةٍ عَالِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ۔ اللہ کہتا ہے 8 دن 7 راتیں ایسی ہوا چلی، لوگوں کو زمین پہ پٹک پٹک کے مارا۔ فرمایا تم میری قدرت سے باہر نہیں جا سکتے، میں بڑا بے نیاز ہوں، وحدہ لا شریک ہوں، میرا ساتھی کوئی نہیں، میرا ہمسر کوئی نہیں، میرا شریک کوئی نہیں، میرے سوا اولاد دینے والا کوئی نہیں، اولاد دے کر کے لینے والا کوئی نہیں، اور میرے سوا تجھے بنانے والا کوئی نہیں، میرے سوا تجھے بنا کر بگاڑنے والا کوئی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ستاروں کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ نہ آئی، بے ستون کے اتنا بڑا، اگر تم کسی مکان کا بڑا سا ہال دیکھو حیران ہو جاتے ہو، یارو ستون کوئی نہیں، اتنے قابل انجینئر بغیر ستون کے اتنی لمبی چھت بنا دی، اور جس نے یہ اتنا لمبا چوڑا آسمان بغیر ستون کے تھام رکھا ہے، اس خدا کی بے نیازی کتنی بڑی ہوگی۔ میں اگر ستاروں کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ نہیں آئی، چاند کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ نہ آئی، سورج کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ نہ آئی، سمندروں اور ہواؤں کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ میں نہیں آئی، تو پھر اپنے آپے کو دیکھ، تیرے اندر 360 جوڑ میں نے بنائے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک، اور فرمایا تیرے بنانے میں نے تیرے ابا سے، تیری اماں سے، تیری دادی سے، نانی سے کوئی مدد نہیں لی۔ ابا بھی سویا ہوا تھا، امی جان بھی سوئی ہوئی تھی، دادی جان بھی سوئی ہوئی تھی، نانی جان بھی سوئی ہوئی تھی۔ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، سارا خاندان سویا کرتا تھا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، لما خلقت بیدی، میں تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا کرتا تھا، میں نے بنایا۔ کبھی تو نے اس بات پہ غور نہ کیا، تیری اماں دال کھاتی تھی، اندر اندر میں کتنی پیاری پیاری آنکھیں بناتا رہا، اماں نے روٹی کھائی، میں نے پیاری پیاری زبان بنائی، اماں نے ترکاری کھائی، سبزی کھائی، گاجر کھائی، ٹماٹر کھائے۔ اللہ فرماتے ہیں اندازہ تو لگاؤ، کہاں ٹماٹر، کہاں تیرے ہاتھ۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اور میرے بندے غور تو کر، ایک باپ کی 10 بچے بچیاں، تمام کی الگ الگ تصویریں بنانے والا میرے سوا کون؟ باپ ایک ہے، بیج ایک ہے، ماں کا پیٹ ایک ہے، کارخانہ بھی ایک، مٹیریل بھی ایک، تمام کا تمام نظام ایک۔ اللہ فرماتے ہیں اور ان 10 بچوں کی بچیوں کی الگ الگ تصویریں میرے سوا کون بنا سکتا ہے؟ اللہ پاک سوال کرتے ہیں او لوگوں، ایک باپ کے 2 بیٹے، ایک تخت و تاج پہ بیٹھا ہے، ایک بھیک کے ٹکڑے مانگتا پھرتا ہے، میرے سوا تقدیریں الگ الگ بنانے والا کون؟
تصویریں میں بناؤں، تقدیریں الگ الگ میں بناؤں، آواز بھی نرالی سب کی، ناک الگ الگ، آنکھیں الگ الگ، چال ڈھال الگ الگ، رفتار الگ الگ، نصیبے الگ الگ، مقدر نرالے نرالے۔ عجیب نظام ہے مالک کی کائنات کا، سبحان اللہ، قربان جاؤں۔ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں میرے بندے تجھے کس طرح اپنی خدائی سمجھاؤں، تجھ سے کس طرح اپنی بے نیازی منواؤں۔ فرمایا ماں کے پیٹ میں تو جب 4 مہینے کا ہو گیا تجھے بھوک لگنے لگی، اماں کو کوئی پتہ نہیں، ابا کو کوئی پتہ نہیں، مجھے تو معلوم تھا میں تیرا رب، تو میرا بندہ۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تیری بھوک کا میں نے انتظام کیا، لیکن اس وقت جو انتظام میں نے کیا وہ نجس تھا، پلید تھا، وہ خون ناپاک تھا۔ فرمایا میرے بندے میں نے تیری بھوک کو بجھانے کے لیے، تیرے پیٹ کو بھرنے کے لیے تیرے پیٹ میں پائپ فٹ کر کے خوراک پہنچا دی، تیری زبان کو بچایا، تیرے منہ کو بچایا۔ دنیا میں آ کر میرا قرآن پڑھے گا، میرے نبی کی ذات پہ درود پاک پڑھے گا، کلمہ پڑھے گا، اللہ اللہ کہے گا۔ اور میرے بندے میں نے تیری زبان کو ماں کے پیٹ میں نہیں پلیت ہونے دیا، اب حرام کھاتا تیری مرضی۔ میں نے وہاں تیری زبان کو پاک رکھا ہے، میں نے وہاں تیرے منہ کو پاک رکھا ہے۔ اگر ماں کے پیٹ سے ہی حرام خور بن کر آیا تو بات بگڑے گی۔ پانی پت میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بوئی شاہ قلندر سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے۔ بعض لوگ ہمیں کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ جو دیوبندی ہیں یہ ولیوں کو نہیں مانتے۔ یہ دیکھو ہم ولیوں کے واقعات سنا رہے ہیں یا آپ کو بتا رہے ہیں یا کیسٹوں میں بڑھا رہے ہیں، مانتے کیوں؟ ولیوں کو مانتے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ ہم ڈاکوؤں کو نہیں مانتے۔ ہمارے یہاں ولایت کا معیار یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پہ جان دیتا ہو، کھانے پینے سے لے کر تھوکنے تک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتا ہو۔ ہمارے یہاں وہ ولی ہے، اور کچھ لوگ ان کو ولی مانتے ہیں، کرتے سے ننگا آدھا ولی، پجامے سے ننگا پکا ولی۔ مولوی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی والد جناب شاہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ ملتان میں بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد مرید ملتان میں پڑھتے ہیں۔ بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا فخر الدین شاہ سے۔ ولی را ولی می شناسد، ولی کو ولی پہچانتا ہے، مرید تھے، شاگرد تھے، لائق دیکھا، قابل دیکھا، بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اللہ والے، ولایت والے نیکی دیکھا کرتے تھے، آج ہم بلڈنگ اور بنگلے اور کوٹھیاں اور مکان دیکھتے ہیں، اور بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے عقیدت رکھنے والے اندر اندر چور رکھتے ہیں۔ میرے پاس جمعے میں بے شمار لوگ آ جاتے ہیں، ابھی کوئی لڑکا بتانا کلمند نیک ہو، عالم ہو، اور جب بتاتے ہیں اس کے نام زمین کتنی ہے، فوراً چکری کاٹ جاتے ہیں، اندر اندر کچھ اور ہے۔ شاہ فخر الدین ملتان پڑھتے تھے کہ وہ بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی وہیں انتقال کر گئی۔ شاہ بہاء الحق نے دوسری لڑکی دینے کا ارادہ کر لیا، مگر بہاء الحق کا جو بیٹا تھا شاہ صدر الدین، برابر میں خبر ہے ملتان میں، اس نے کہا میں اپنی بہن کا نکاح نہیں ہونے دوں گا۔ کیوں بھائی؟
کیا بات ہے، تجھے اس میں کیا کمی نظر آتی ہے؟ توجہ کرنا۔ بہاء الحق شاہ بہاء الحق زکریا بہاء الدین کا بیٹا کہتا ہے فخر الدین کے بارے میں کہ اس کا نفس نہیں مرا ابھی۔ کیسے؟ نماز تو پڑھتا ہے کہ ہاں، روزے رکھتا ہے کہ جی ہاں، اللہ اللہ بھی کرتا ہے کہ جی ہاں، کہ پھر کہنے لگا پرسوں میں نے دیکھا تھا صبح کی نماز سے پہلے جب جماعت کھڑی ہونے لگی یوں کرتا ہلا ہلا کر ہوا کر رہا تھا۔ دربار الہی میں کھڑا ہوتے وقت اس کو گرمی سردی کا پتہ کیسے چل گیا؟ عیب دیکھو کیا نکالا، خامی دیکھو کیا نکالی۔ شاہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ واپس چلے گئے۔ نعمت علی شاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی سے شادی ہو گئی، حافظ جمال بی بی، قرآن کریم کی حافظہ ہے۔ بولی شاہ قلندر پیٹ میں ہے۔ بولی شاہ قلندر کی اماں ایک ختم قرآن کا روزانہ کرتی ہے۔ جب پیدا ہوئے بولی شاہ قلندر جب پیدا ہوئے تو بہت روئے، بہت رو رہے ہیں۔ بچہ خوشی تھی، بچہ پیدا ہوا، لیکن اب رونے سے بڑی پریشانی ہے۔ تو ایک بزرگ آئے، بولی شاہ قلندر کے ابا بلا کے لائے کہ جی دم کر دو، بہت رو رہا ہے چھوٹا بچہ۔ جب اس اللہ والے نے دم کیا تو بچہ خاموش ہو گیا۔ تو شاہ فخر الدین نے کہہ دیا جیسے مولوی لوگ آپس میں کہہ دیتے ہیں کہ حضرت اب تو یہ چپ ہو گیا اور آپ تو چلے جائیں گے دلی، اگر یہ پھر رو پڑا تو مجھے بتا دو نا کیا دم کیا آپ نے۔ اکثر لوگ پوچھ لیتے ہیں، بتا بھی دیتے۔ وہ دلی والا بزرگ کہنے لگا فخر الدین اس کی اماں قرآن کی حافظ ہے، اس کو پیٹ میں لے کر ایک ختم قرآن کا روزانہ کیا کرتی تھی۔ اس کی روح کا اور قرآن کریم کے نور کا اتنا تعلق جڑ گیا، اتنا رابطہ ہو گیا، اتنا سلسلہ مل گیا، اب یہ پیدا ہو گیا۔ امی چھلے میں پڑ گئی، پلیت ہو گئی، وہ قرآن نہیں پڑھتی، اور آدھی کی عادت ٹوٹی، ناچی کا نشہ ٹوٹا، یہ بچہ روئے نہ تو کیا کرے۔ میں نے ایک ایت اس کان میں پڑھ دی، ایک ایت اس کان میں پڑھ دی، قرآن کے دیوانے کو قرآن مل گیا، بچہ خاموش ہو گیا۔ حاصل یہ کہ جب ماں قرآن پڑھ پڑھ کر بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی تو بولی شاہ قلندر پیدا ہوا کرتا تھا۔ جب ماں قرآن پڑھ پڑھ کر کے جھولی میں لے کر اپنے بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی، شاہ نظام الدین بلخی پیدا ہوتا تھا۔ جب ماں بچے کو دودھ گود میں لے کر دودھ قرآن پڑھ پڑھ کے پلایا کرتی تھی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پیدا ہوتا تھا۔ جب ماں قرآن پڑھ پڑھ کر کے دودھ پلایا کرتی تھی، مولانا شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ پیدا ہوتے تھے۔ جب مائیں قرآن پڑھ پڑھ کر کے دودھ پلایا کرتی تھی، مولانا حسین احمد مدنی پیدا ہوا کرتے تھے۔ اب ماں VCR پہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے دودھ پلاتی ہے، ولی کہاں سے آئے گا؟ دودھ میں ڈاکو آئے گا۔ تمہارے یہاں کی فضا کا تو اتنا مجھے علم نہیں، بچے بیمار ہو جاتے ہیں، اکثر ہمارے یہاں ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، ڈاکٹر بچے کو دیکھ کر پتہ کیا کہتا ہے؟ اس کی اماں نے مسور کی دال کھائی ہے، گرم دال کھائی ہے، بچے کو پیچس ہو گئے، پیٹ خراب ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب بیمار بچہ ہے، کھائی ماں نے ہے، ماں تو بالکل تکڑی ہے۔ وہ کہتا نہیں نہیں، اس کی اماں نے بتاؤں بینگن کھائے ہیں، اچار کھایا، گڑ شکر کھایا، کرم چیز کھائی، بچہ بیمار ہو گیا۔ او لوگوں، گڑ شکر کی حرارت پہ تیرا یقین ہے، اچار کی ترشی پہ تیرا یقین ہے، مسور کی دال کی گرمائش پہ تیرا یقین ہے، اگر ماں کا کھایا ہوا دودھ کے ذریعے بچے کے پیٹ میں ترشی گرمی حرارت جا سکتی ہے، اگر یہی ماں جھولی میں لے کر سورت یاسین پڑھ پڑھ کر دودھ پلائے گی تو قرآن کا نور کیسے نہیں جائے گا؟
عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔